رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے، وہ چاہے مال ہو، وہ علم ہو، وہ دولت ہو، وہ اولاد ہو، وہ پیسہ ہو، یہ تمام نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والے بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پریشان حال شخص آیا، پریشانیوں نے جس کی کمر توڑ رکھی تھی، روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا آیا، کہنے لگا یا حضرت، ٹینشنوں نے میرا جگرا پھاڑ دیا، پریشانیوں نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا، پریشانیوں نے میری کمر توڑ رکھی ہے۔ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں مجھ سے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ میرے گھر کو مصیبتوں سے نکال دے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے میرے گھر کو نکال دے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اے بندے، کس چیز کی پریشانی نے تیری کمر توڑ دی؟ کس چیز کے لیے تو پریشان ہے؟ اس شخص نے کہا حضرت، رزق میں کمی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، رزق کی کمی نے مجھے موت مانگنے پہ مجبور کر دیا، رزق کے نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، دن رات محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، لیکن پھر بھی رزق ہاتھ نہیں آتا، رزق آتا ہے تو برکت نہیں آتی۔ یہ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہزاروں مبارک اقوال پڑھے ہیں، ہزاروں سبق آموز اقوال پڑھے ہیں۔ یہی سوال جو آپ نے میرے آگے دہرایا، یہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے پیش کیا۔ حضرت، وہ کون سی چیزیں ہیں جو رزق میں بے برکتی لاتی ہیں؟ یا علی، رزق میں کمی کیوں آتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو، 5 گناہ ایسے ہیں جو رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں، جو رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، جو رزق کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ خدارا ان 5 گناہوں سے بچنا، نہیں تو تمہاری آنے والی نسل بھی رزق کی کمی کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہے گی۔ اپنی نسل کو اس پریشانی سے بچاؤ، یہ 5 گناہ کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت، آخر وہ 5 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں جو رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا گناہ بچا ہوا کھانا کسی بھوکے انسان کو کھلانے کے بجائے روڑی پر پھینک دینا۔ پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ، بچا ہوا کھانا، بچی ہوئی غذا کچرے پر پھینکنے والا انسان اس بات سے لا تعلق ہوتا ہے کہ اس لمحے کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، اس وقت خدا کے کتنے غریب لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی اگر میں یہ بچی ہوئی روٹی، یہ بچا ہوا رزق ان بھوکوں کو کھلا دوں تو یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، میری بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، میرا رزق بھی کم نہیں ہونے دے گا۔ ایک مالدار شخص تھا، وہ بچا ہوا کھانا روڑی پر پھینک دیتا تھا، بچی ہوئی روٹی روڑی پر پھینک دیتا تھا۔ وہاں ایک اللہ والا تھا، فقیر تھا، غریب فقیر تھا، وہ روزانہ اس روڑی پر آتا، مالدار کے پھینکے ہوئے ٹکڑے اٹھاتا، کھاتا، اپنا پیٹ پالتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن آیا، یہ مالدار انسان مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں ایک عمل ایسا کیا جو تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا، میں نے تجھے بخش تو دیا ہے لیکن میری جو خاص نعمتیں ہیں تو ان سے محروم رہے گا۔ میں نے تجھے بخش دیا لیکن میری جو خاص نعمتیں ہیں نا، جو میں خاص بندوں کو عطا کرنے والا ہوں، تو ان سے محروم رہے گا۔ اس شخص نے کہا یا مولا، میں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو میری بخشش کا ذریعہ بنا؟
میرے اللہ نے فرمایا وہ جو تو بچا ہوا رزق، بچی ہوئی روٹی روڑی پر پھینکتا تھا، کچرے پر پھینکتا تھا، وہاں میرا ایک خاص بندہ، وہاں ایک عبادت گزار بھوکا آتا، تیرے ان ٹکڑوں سے اپنا پیٹ پالتا تھا، بس وہی عمل مجھے پسند آیا اور وہ عمل تیری بخشش کا ذریعہ بنا۔ کاش اگر تو اس غریب بھوکے عبادت گزار کو اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے اسے کھانا کھلاتا، اس کی بھوک مٹاتا، اس کی پیاس مٹاتا، آج میں تجھے وہ مقام دیتا، وہ نعمتیں عطا کرتا جو سخی بادشاہوں کو عطا کرتا ہوں، جو سخی لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ دوسرا گناہ جو رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، جو رزق میں بے برکتی لاتا ہے، کمی لاتا ہے، وہ ہے حرام کا پیسہ کمانا، حرام کا مال کمانا۔ یاد رہے جس طرح شیطان کی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، جس طرح شیطان کی اللہ کے بندے کے ساتھ دشمنی ہے، سیم اسی طرح حلال کی حرام کے ساتھ دشمنی ہے۔ جہاں حرام ہوگا وہاں حلال بالکل بھی نہیں ہوگا، حرام کا قطرہ بھی ہوگا، حلال وہاں موجود نہیں ہوگا۔ جس گھر میں حرام ڈیرا ڈال دے وہاں حلال کو کوچ کرنا پڑتا ہے، وہاں حلال مال کو بوریا بستر اٹھا کر جانا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی حرام کا پیسہ کما کر اپنی اولاد پر خرچ نہ کرنا، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو حرام کا پیسہ کبھی نہ کھلانا، ورنہ یاد رکھنا ان کی آنکھوں سے حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ تمہارا حرام کا 1 روپیہ تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا ختم کر دے گا، جنازہ نکال دے گا۔ فرمایا اگر تمہیں رزق میں کمی محسوس ہو رہی ہو، بے برکتی محسوس ہو رہی ہو، تو غور کرنا کہیں تمہارے مال میں حرام کا روپیہ تو شامل نہیں ہو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ جو رزق میں بے برکتی لاتا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، وہ ہے والدین کو تانے دینا، ماں باپ کو دکھ دینا، درد دینا، بوڑھے باپ کو تانے دینا۔ او بوڑھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ محل مکان، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ سب کچھ تو ہم نے اکٹھا کیا، بتا تو صحیح تو نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ اکٹھا کی۔ یہ جملے کہہ کر یہ لوگ والدین کو ستاتے رہتے ہیں، والدین کو تڑپاتے رہتے ہیں۔ او نادان، وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اوور ٹائم لگا کے دن رات ایک کر کے اس نے تجھے بڑا کیا، اس نے تجھے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، تجھے جوان کیا، تجھے پڑھایا لکھایا سکھایا۔ اگر تو عقل مند ہے، اگر تو دانشور ہے تو سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اور سب سے بڑا خزانہ تو اپنے بوڑھے باپ کے سامنے بیٹھا ہے اور تو کہہ رہا ہے او بوڑھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ فرمایا یہ جو جملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص والدین کو دکھ دے گا، درد دے گا، والدین کو تکلیف دے گا، تانے دے گا کہ یہ تو سب کچھ ہم نے اپنے لیے بنایا، بتا تو صحیح تو نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ انسان کو جلد از جلد غریب تر غریب کر دیتا ہے، انسان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا ہے یہی جملہ۔ فرمایا نمبر 4، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرنے والا گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق عطا کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی انسان اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا نہیں، اپنے بچوں کو اچھا پلاتا نہیں۔ فرمایا یہ وہ عمل ہے جو انسان کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، انسان کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 5، زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ۔ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی جلد از جلد اپنے حلال مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رزق میں اگر کمی آنے لگے، بے برکتی آنے لگے تو اس کا حل بھی بتایا۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے،
کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق اس طرح لکھا ہے جس طرح موت لکھی ہے۔ موت ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ سیم اسی طرح ہمارے نصیب میں لکھا روپیہ نہ کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی بڑھ سکتا ہے۔ فرمایا دنیا میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے، اب جن کی اللہ مانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کو خوش رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام سے نفرت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا حلال مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ مانتے ہیں۔